بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے آداب زندگی تعلیمات رسول کی روشنی میں۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے اعمال کس طرح سے ہوا کرتے تھے۔ قبل اس کے کہ وہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تقریر کو رسمی طور پہ نہ سنیں، بلکہ نیت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی میں ہم ہر وہ کام کریں گے جو شب و روز ہم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم مسجد سے شروع کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے، مسجد میں وقت گزارنے اور مسجد سے نکلنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آداب بتائے، اس حوالے سے سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم مسجد آنے کا ارادہ کریں تو بالکل پاک و صاف ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی دنوں سے نہایا نہیں ہے، کپڑے چینج نہیں کیے ہیں اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور اسی حالت میں آپ مسجد آ گئے۔ یہ اسلامی روح کے خلاف ہے، تعلیمات رسول کے خلاف ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم مسجد آئیں تو بالکل نہا دھو کے پاک و صاف ہو کے کپڑے بدل کر کے آئیں۔ اور جب مسجد کی طرف ہم آ رہے ہوں تو مسجد اور نماز کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں آئیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، رکعت جا رہی ہوتی ہے، رکوع میں امام صاحب چلے گئے ہوتے ہیں اور ہم کو خطرہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری رکعت چلی نہ جائے، کہیں امام صاحب رکوع سے کھڑے نہ ہو جائیں، تو ہم بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نماز میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رکعت جائے تو جائے، لیکن نماز کا اور مسجد کا وقار ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ آپ اطمینان سے، آرام سے نماز میں شریک ہوئیے، مسجد میں آئیے۔ اور جب مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو بھی ہم ملحوظ رکھیں، ان کو سامنے رکھیں۔ وہ اس طرح سے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہم یہ ارادے کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت سے رہیں گے۔ ایسا کرنے سے ہم جو نماز پڑھیں گے، مسجد کے جو بھی ہمارے اعمال ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی، اس کا اجر و ثواب تو ہم کو ملے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ مسجد میں اتنی دیر ٹھہرنے میں اعتکاف کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اور جب مسجد میں ہم قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا سیدھا پاؤں مسجد میں پہلے داخل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر لیں۔ یہ دعا بھی ہم سب کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ وہ کیا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد میں ہم آتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد
جو بھی نماز ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل نہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی اعمال ہمارے ہو جائیں، اور جب ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہوں تو اس وقت اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد سے نکلتے وقت ہمارا الٹا پاؤں مسجد سے باہر پہلے نکلنا چاہیے، اس کے بعد سیدھا، اور وہ دعا ہم پڑھیں جو دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے مسجد سے نکلنے کے تعلق سے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور مسجد سے نکلنے کے بعد ہم چاہے تو اپنے گھر میں جاتے ہیں، یا کبھی کسی رشتہ دار کے یہاں جاتے ہیں، کسی ملنے جلنے والے کے یہاں جاتے ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں ہم داخل ہوں تو کس طرح سے داخل ہوں، اس کے آداب کیا ہیں۔ دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں تو وہاں پہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کی تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ ہم اس بات کو دماغ میں نہ لائیں کہ سلام تو کبھی کبھار کسی سے ملتے ہیں اس وقت کرتے ہیں، کوئی دوستوں آپ بہت دنوں کے بعد ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کیا سلام کرنا۔ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، بلکہ اسلامی سوچ یہ ہے کہ ہم جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہوں۔ اور یہ سلام اصل میں کیا ہے؟ یہ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ جب ہم اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے تمام لوگ سلامت رہیں، محفوظ رہیں، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے ان کی حفاظت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت کی مستحق بنے۔ یہ ہے اصل میں سلام کا کانسیپٹ، یہ ہے سلام کا اصل میں تصور۔ اس وجہ سے ارادہ کیجئے کہ آج سے جب جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو گھر والوں کو سلامتی کے لیے یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح سے جب ہم دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ 18ویں پارے کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کرو۔ سلام کے ساتھ ساتھ اجازت لینے کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے دوسروں کے گھروں میں خاص طور سے کہ آپ جب کسی کے گھر پہ جائیں تو بیل بجائیں، گھنٹی بجائیں۔ بیل اور گھنٹی وغیرہ اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے اجازت لینے کے لیے کھٹکھٹائیں اس کے دروازے کو، اور یہ کہہ کر کے کہ میں فلاں ہوں، سلام کریں اور یہ کہیں میں فلاں ہوں، میں اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ 3 بار کہنے کے بعد بھی، 3 بار اجازت لینے کے بعد بھی اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم واپس ہو جائیں۔ بہت ممکن ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ گھر کی جو عورتیں ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہی ہوں کہ آپ اندر آئیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اجازت نہیں مل رہی ہے، 3 بار کہنے کے بعد بھی اجازت نہیں مل رہی ہے، تو ہم کو واپس ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرے موضوع کو بھی ہم لیتے ہیں کہ ہم گھر میں داخل ہو گئے ہیں اپنے گھر میں مثلاً، اور ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو کھانا کھانے کے لیے جو ہے
ہم کو کون کون سا طریقہ اپنانا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو۔ اس حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں۔ اس کی مصلحت یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ہم باہر سے آئے ہیں اور ہمارا ہاتھ نہ جانے کس کس طرح کی چیزوں سے آلودہ ہوئے ہوں، بہت ممکن ہے کہ کسی طرح کا کیٹانو ہمارے ہاتھ سے جڑے ہوں، بہت ممکن ہے کہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ایسی گندگی ہو جو کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلا جائے، اور جب ہم ہاتھ دھو لیں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو اس طرح کی پریشانیوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ہی جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں، اور جب دسترخوان ہم بچھا لیتے ہیں اور دسترخوان بھی صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ مقصد اس طرح سے پورا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھانے کا کچھ حصہ اگر دسترخوان پہ گر جاتا ہے تو اس کو ضائع نہ ہونے دیتے ہیں ہم، اور اس کو استعمال میں لے آتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں۔ اسی ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ کا ایک واقعہ کہیں پڑھا میں نے کہ وہ چنا کھا رہے تھے، چنا کھاتے کھاتے ایک چنا ہاتھ سے نیچے گر گیا اور کہیں چلا گیا کسی کونے میں۔ وہ بزرگ، وہ ہمارے جو ہے اکابر میں سے وہ بزرگ شخصیت، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چنا کھانا بند کیا پہلے، اور وہ جو ایک چنا گر گیا تھا اس کو انہوں نے کافی دیر تک ڈھونڈا، اور جب وہ چنا مل گیا ان کو تو اس کو کھایا اور الحمدللہ کہا، اس جذبے کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ایک چنے کی شکل میں، اگر اس کو ہم استعمال میں نہیں لے آتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ضائع ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ اور کھانا کھانے میں اس بات کو بھی ہم ملحوظ رکھیں کہ آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے، خوشی کے موقع پہ، شادی وغیرہ کے موقع پہ یا کسی اور موقع پہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ کھاتے ہیں، اچھا خاصا حصہ برباد کرتے ہیں، بہت سارا حصہ ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جس کے لیے دنیا میں نہ جانے کس کس طرح سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نعمت آسانی سے میسر ہے تو اس طرح سے اس کو ہم برباد کر دیں، ضائع کر دیں، ڈسٹ بین میں ڈال دیں، یہ ہماری ایمانی شان کے خلاف ہے۔ اور جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں ان کا حال یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو برتن کو پورے طور پہ صاف کر لیا کرتے تھے۔ ہاتھ میں کھانے کا کچھ حصہ اگر لگا ہوتا تو اس کو اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری نہ ہو۔ اور کھانا جب ہم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ان الفاظ کے ذریعے سے ہم ادا کریں جو الفاظ ہمارے نبی نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا کی شکل میں ہمیں سکھائے ہیں۔ وہ دعا جو ہے یعنی جب کھانا ہم شروع کریں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب کھانا کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس طرح سے ادا کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا۔ اسی طرح سے پانی پینے کے تعلق سے بھی کچھ باتوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، کچھ باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ کھانا ہم روز کھاتے ہیں، پانی ہم روز پیتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے کام ہم روز کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہمارا یہ عمل ہو جائے، اس طرح کے کام ہمارے اگر ہو جائیں تو کام تو ہمارے ہوں گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اجر بھی ملے گا، ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے تعلق سے جو خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، اس خوشخبری کے ہم مستحق بنیں گے۔ پانی پینے میں
اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی ہم بیٹھ کے پئیں. کوئی مجبوری اگر نہیں ہے تو پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. اور آج کل جو ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ پانی جو ہے گلاس میں یا کسی لوٹے وغیرہ میں لوگ لے کر کے اوپر سے سر کو اوپر کر کے اوپر سے پانی ڈالتے ہیں منہ میں. یہ کوئی مجبوری ہے تو بہرحال گنجائش ہے اس کی، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پانی بیٹھ کے اور منہ لگا کے پیے. اور جب پانی پینا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ دیں. اور پانی اگر ایک گلاس پانی ہے، اگر اس کو ہم کو پینا ہے تو اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں. ایک حصہ پی لیں اور گلاس کو منہ سے ہٹائیں، گلاس میں سانس نہ لیں، گلاس کو منہ سے ہٹائیں، پھر منہ کے پاس لائیں، پھر دوسرا حصہ پیئیں، پھر گلاس کو منہ سے ہٹائیں، سانس لیں، پھر تیسری مرتبہ جو حصہ بچ گیا ہے اس کو جو ہے پیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں الحمدللہ. اور صرف الحمدللہ ہی نہیں بلکہ پانی پینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی ہم کو یاد ہونی چاہیے. وہ دعا کے الفاظ اور اس دعا کے کلمات ہم کو پڑھنے چاہیے پانی پی لینے کے بعد. وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں میٹھی اور حلق میں اترنے والی چیز پلائی اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کھارا اور حلق میں پھنسنے والا نہیں بنایا. اور اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ایک کے بعد دیگرے آنے والے جمعے میں بھی ہمارے سامنے آتی رہیں گی. آئیے عزم کریں، ارادے کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اپنا کے ہم زندگی گزاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو آداب بتائے ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھ کے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے. انشاءاللہ ایسا کرنے سے ہمیں اجر ملے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں ہم شیدائی بنیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.